بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین، عزیز طلباء، آج جس عنوان پر ہم نے اب بات کرنی ہے وہ عنوان ہے صفت عالم الغیب خاصہ خداوندی ہے۔ تو اس میں کچھ ابتداً اجمالی باتیں ہیں، تو پہلے ہم 4 باتیں کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ ایک سوال کی صورت میں کر لیتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ معبود صرف اللہ ہی ہے نا؟ معبود کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہیں، تو اس میں نبی پاک کی توہین ہوگی؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، نبی پاک خالق نہیں ہے، نبی پاک رب العالمین نہیں ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ تو جس طرح معبود ہونا یہ اللہ رب العزت کی صفت خاصہ ہے، اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی، اور اسی طرح رب العالمین ہونا جس طرح اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں ہے، اسی طرح عالم الغیب ہونا بھی اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین کی نفی کی، اور اس نفی کرنے سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے نبی پاک کی توہین کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین ہونے کی نفی کرنے میں نبی پاک کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح یہاں پر توہین نہیں ہے کہ رب العالمین ہونا یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی رب العالمین نہیں ہے، اسی طرح عالم الغیب ہونا بھی اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ اور جب عالم الغیب کی غیر اللہ سے نفی کریں گے تو ان غیروں کی اس میں ذرا برابر بھی توہین نہیں ہے۔ اس بارے میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والانبیاء علیہم السلام فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو جن چیزوں میں بعض کو فضیلت دی ہے وہ صاحب فضیلت میں وہ چیز تو پائی جائے گی، لیکن وہ مفضول جو ہے، مفضول میں وہ بات نہ پائے جانے کی صورت میں اس کی کسی قسم کی توہین نہیں ہوگی کہ یہ بات اس میں فلاں میں پائی جاتی ہے فلاں میں نہیں ہے، لہذا جس میں پائی جاتی ہے وہ تو صاحب مدح صاحب فضیلت ہے، اور جس میں یہ فضیلت نہیں پائی جاتی اس میں اس کی توہین ہوگی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمَفْضُولُ بِنَاقِصٍ، کہ مفضول کے اندر اس فضیلت کا نہ پایا جانا جو ہے وہ مفضول کے لیے جو ہے توہین کا باعث نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرما رہے ہیں کہ صفات اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں وہ صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، غیر اللہ سے ان صفات کی نفی کرنے کی صورت میں غیر اللہ کی توہین نہیں ہوگی،
کہ فلاں چیز کی اس سے نفی کر لیا لہذا یہ اس کی توہین ہو گئی ہے، تو جس طرح اللہ رب العزت کی دوسری صفات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کرنے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی، اسی طرح یہ صفت عالم الغیب جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے اور صفت خاصہ ہے، اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا برابر بھی توہین نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ نبی ہر شے کو جانتا ہے، نبی ہر شے کو جانتا ہے اور تمام مغیبات کا، غیب کی تمام چیزوں کا نبی کو علم ہوتا ہے، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ نبی ہر شے کو جانتا ہے اور تمام غیب کی چیزوں پر نبی مطلع ہوتا ہے، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی تمام چیزوں کو، تمام غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہوتا ہے، بلکہ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو وہاں پر واضح لفظوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں منافقین کا یہ نظریہ تھا۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے منافق تھے وہ سب کے سب منافق اعتقادی تھے۔ منافق اعتقادی کافر کے حکم میں ہوتا ہے، بلکہ یہ کافروں کی بھی غلیظ ترین قسم ہے کہ ظاہر تو ایمان کو کرتے ہیں اور کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقتاً کافر ہوتے ہیں۔ تو منافقین کا یہ نظریہ تھا۔ یہ سیرت ابن ہشام میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید ابن سلیت نام کا ایک منافق تھا، اس نے کہا کہ یزعم محمد انہ یأتی خبر السماء وہو لا یدری این ناقتہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس آسمانوں کی خبریں آتی ہیں اور انہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں پر ہے، ان کی اونٹنی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو ہر غیب کی چیز کا علم ہوتا ہے۔ یہ نظریہ زید ابن سلیت اور اس کے قبیلے کا ہے، یہ اہل اسلام کا نظریہ نہیں تھا۔ اور اسی بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مشکات شریف کی شرح کے اندر بھی لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے زمانے سے پہلے کے محدث ہیں، اور ان کے بارے میں علم غیب کا نظریہ رکھنے والے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ احکام شریعت جناب رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زبان و قلم کا پھسل جانا یہ عام ہے۔ لوگوں کے بسا اوقات زبان پھسل جاتی ہے، قلمی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اس سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر ان میں سے پہلے نمبر پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کو لے کر آئے ہیں، دوسرے نمبر پر مولانا بحر العلوم فرنگی محلی کو، اور تیسرے نمبر پر اصل اس شخص کو جس کے لیے ان دو لوگوں کو بھی انہوں نے نقطہ برابر غلطی سے جو محفوظ مانا ہے، جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کو لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں ہمارے ساتھ علماء عرب و عجم کو بھی اعتراف ہے کہ یہ تین حضرات جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو زبان و قلم کو بھی غلطی سے محفوظ رکھا ہوا تھا کہ ان کی نہ تو زبان سے کبھی غلطی ہوئی نہ قلم سے کبھی غلطی ہوئی۔
مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں ان کو لے لیا تھا. زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اللہ نے اس سے بھی ان کو جو ہے وہ ناممکن بنا دیا تھا کہ ان سے نقطہ برابر بھی خطا نہیں ہوتی تھی. وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں در خبر آمدہ است کہ چون ناکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گم شد و در نہ یافت کہ کجا رفت منافقاں گفتند کہ محمد میں گوید کہ خبر آسما می رسانم و نمی داند کہ ناکہ او کجا است. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی اور تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی تو منافقوں نے کہا کہ محمد میں گوید کہ خبر آسما می رسانم، کہ میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں اور اتنا پتہ نہیں ہے کہ اونٹنی کہاں پر ہے. تو معلوم ہوا کہ تمام غیب کی چیزوں کو نبی جانتا ہے. یہ سوچ اہل اسلام کی نہ تھی، یہ سوچ کفار اور منافقین کی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو ہر شے کو جاننے والا ہو. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زید ابن لسیط منافق نے یہ اعتراض کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کے اس اعتراض پر، اس کے اس یہ کہنے پر کہ نبی تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے، ہاں نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي، میں وہی جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتے ہیں، جو اللہ رب العزت مجھے بتاتے ہیں میں وہی جانتا ہوں. یعنی منافق کے اس نظریہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی کہ نبی تمام مغیبات کو جانتا ہے، اس چیز کی نفی کر دی. فرمایا کہ واللہ ما اعلم الا ما علمنی اللہ، میں وہی جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ ہاں اب اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ فلاں گھاٹی میں چرنے کے لیے گئی تھی، وہاں پر اس کی رسی پھنس گئی جس کی وجہ سے وہ واپس گھر نہیں آ سکی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہاں جا کر دیکھا تو رسی اس کی پھنسی ہوئی تھی. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تمام مغیبات کو جاننے والا نہیں ہوتا، اور نبی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوتا ہے، یہ نظریہ اہل اسلام کا نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ جو ہے وہ منافقین کا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف جلد دوم صفحہ 1058 پر ایک حدیث لے کر آئے ہیں، بلکہ باب باندھا ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، اور اس کے تحت ایک باب عنوان باندھا ہے کتاب الرد علی الجہمیہ. پھر آگے باب قائم کیا ہے باب قول اللہ عز وجل عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اس کے تحت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان لے کر آئے ہیں من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، کہ جو شخص تمہیں یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اس شخص نے جھوٹ بولا ہے. جو شخص یہ کہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اس نے فقد کذب، جھوٹ بولا ہے. بخاری شریف کی شرح ہے ارشاد الساری، امام قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان کے بارے میں امام داؤدی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمان جو ہے محفوظ نہیں ہے. کیا مطلب محفوظ نہیں ہے؟ امام داؤدی فرماتے تھے کہ یہ نظریہ کسی مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک عالم الغیب ہیں.
تو جب کسی مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیسے فرما دیا کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی غیب جانتے ہیں اس نے جھوٹ بولا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نظریہ جو ہے کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سند میں کچھ جو ہے گڑبڑ ہے، یہ سند محفوظ نہیں ہے۔ لیکن امام قسطلانی رحمہ اللہ نے امام داؤدی کے اس قول پر رد کیا، رد کرتے ہوئے فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان درست ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافقین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافقین تھے کہ جن کا یہ نظریہ تھا، یہی سوچ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ تمام مغیبات کا علم ہوتا ہے نبی کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان منافقین کے اس نظریے کو رد کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے، جو کوئی یہ بات کہے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے وہ جو ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ بعض وہ لوگ جو مومن نہیں تھے، منافق تھے، ان کی سوچ یہی تھی۔ دیکھیے زید بن لسید نے سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہونے پر یہی تو کہا تھا کہ یزعم انہ نبی ویخبرکم عن خبر السماء وہو لا یدری این ناقتہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، ان کو جو ہے آسمان کی خبریں ان کے پاس آتی ہیں اور اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے۔ اور یہی بات بخاری شریف کے حاشیے، بخاری شریف صفحہ 1098 کے حاشیے نمبر 1 پر بھی نقل کی گئی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کون سی تھی؟ پہلی بات کہ صفات خداوندی کا غیر اللہ سے نفی کرنا جو ہے غیر کی توہین پر مبنی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کی اللہ کے علاوہ سے ہم نفی کریں تو غیر اللہ کی اس میں توہین نہیں ہے۔ جس طرح رب العالمین کی نفی کریں کہ ہم کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نہیں ہے تو اس میں نبی پاک کی توہین نہیں ہے۔ نبی پاک رب نہیں ہے، اس میں نبی پاک کی توہین نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی صفت خاصہ عالم الغیب کی نفی کی جائے تو اس سے بھی نبی پاک کی توہین نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، تمام مغیبات کو جاننے والا ہوتا ہے، یہ نظریہ اہل اسلام کا نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ کن کا ہے؟ جی نمبر 3 تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر صفحہ نمبر 4 فیل کا صفحہ نمبر 4، تیسری بات کہ قرآن کریم کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی صاحب ایمان کہا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی صاحب ایمان کہا گیا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لائے ان چیزوں پر جو ان کی طرف نازل کی گئیں اور مومنین بھی ایمان لائے۔ اور ایمان کا اصل مرتبہ ایمان بالغیب ہے، ایمان کا اصل مرتبہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ رب العزت نے متقین کی پہلی صفت قرآن کریم کے اندر ایمان بالغیب بتائی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ متقین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ اور غیب پر تو حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا اتقاکم باللہ، یعنی میں جو ہے وہ سب سے بڑا متقی ہوں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تمام امت میں سے سب سے بڑا متقی قرار دیا ہے۔ تو جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متقی ہیں اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہیں، اور مومن متقی کی پہلی صفت ایمان بالغیب کو بیان کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غیب ہوتی ہیں، جن پر نبی ایمان لاتا ہے۔ اگر نبی جو ہے عالم الغیب ہو، نبی اگر عالم الغیب ہو، تمام غیب کو جاننے والا ہو، تو اس پر کوئی چیز غیب تو نہیں رہے گی۔ جب وہ غیب نہیں ہے تو نبی مومن بالغیب کیسے بنے گا؟ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جو ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، آپ کی تعریف نہیں ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے کی صورت میں جو ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تعظیم جو ہے وہ تعظیم کم ہوتی ہے، آپ کی تعظیم کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ عالم الغیب جو ہوتا ہے وہ مومن بالغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب جو ہوتا ہے وہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کا مصداق نہیں بن سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، اور آپ کو عالم الغیب کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہ اہل اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ غیب کہتے کس کو ہیں؟ غیب کی علم غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو ہم غیب کی تعریف خود انہی لوگوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان حضرات کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے محسوس کر سکے، اور نہ بلا دلیل بداہت عقل سے معلوم کر سکے۔ اور اس طرح مفتی فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ غیب وہ شے ہے کہ جو نہ تو انسان کو آنکھ سے، نہ کان سے، نہ زبان و ہاتھ سے، نہ دیگر اعضاء سے، اور نہ ہی عقل سے معلوم ہو سکے، وہ غیب ہے۔ اور دیگر اہل بدعت کے علاوہ علماء اہل سنت نے بھی غیب کی یہی تعریف کی ہے کہ غیب وہ ہوتا ہے جو حواس ظاہرہ باطنہ سے معلوم نہ ہو سکے۔ غیب وہ ہوتا ہے جو حواس ظاہرہ باطنہ سے معلوم نہ ہو سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم حواس ظاہرہ باطنہ سے آیا ہے، اس کے علاوہ نہیں آیا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایسا علم جو حواس ظاہرہ باطنہ سے معلوم نہ ہو، وہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت حواس ظاہرہ باطنہ سے بری ہیں، لہذا صرف اور صرف اللہ کا علم ہی علم غیب کا مصداق بن سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا علم غیب کا مصداق نہیں بن سکتا۔ یہ 4 چیزیں بن گئیں، یہ 4 باتیں ہو گئی۔ پہلی یہ کہ اللہ کی صفات غیر اللہ میں نہیں پائی جاتی، اور اللہ کی صفات کا غیر اللہ سے، اور اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی صفات کی نفی کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی۔ دوسری بات کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب ہوتے ہیں، تمام غیوبات کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ کیا اہل اسلام کا ہے؟ یہ نظریہ اہل اسلام کا نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ منافقین کا تھا، غیر مسلموں کا تھا، یہ نظریہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور تیسری بات کون سی تھی؟ تیسری بات کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر مومن کہا گیا ہے، اور مومن اور متقی کہا گیا ہے، اور متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔
تو کوئی شے غیب ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ مومن بالغیب بنیں گے۔ اور چوتھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ غیب کہتے ہیں اس علم کو جو حواس ظاہرہ باطنہ کے علاوہ سے حاصل ہو۔ ایسا علم جو حواس ظاہرہ سے بھی حاصل نہ ہو، ایسا علم جو حواس باطنہ سے بھی حاصل نہ ہو، وہ ذاتی ہو، اس علم کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم ہے وہ سارا کا سارا حواس ظاہرہ باطنہ کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا علم ہے۔ عالم الغیب ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کا علم غیب ہے، نہ کوئی ذات عالم الغیب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم غیب کی غیر اللہ سے نفی کرنے میں اس کی توہین نہیں ہوتی، اور غیر اللہ جتنے ہیں کسی کا علم بھی علم غیب کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک سوال ہوتا ہے، ہم تو اکابرین کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے غیر خدا کے لیے علم غیب کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یأتیہ علم الغیب کان رجلا یعلم علم الغیب، فعل کا صفحہ نمبر 8، باقی باتیں آگے تفصیل میں آ جائیں گی۔ فعل کا صفحہ نمبر 8، بعض اسلاف کی تعبیرات کا مفہوم۔ بعض اسلاف کی تعبیرات کا مفہوم، اس پر سوال ہوتا ہے کہ ہم تو بعض بزرگوں کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے غیر اللہ کے لیے، غیر خدا کے لیے علم غیب کا اثبات کیا ہے۔ مثلا یأتیہ علم الغیب کان رجلا یعلم علم الغیب کے وغیرہ کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ بلکہ یہ بات جب ثابت ہو گئی ہے کہ غیر اللہ کے علم کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا، تو پھر ان اکابرین کی بات کا مطلب کیا ہوگا؟ تو بھائی یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ بالکل آسان بات ہے کہ جن حضرات نے غیر خدا کے لیے علم غیب کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ لغوی طور پر کیے ہیں، حقیقتاً نہیں کیے۔ جیسے مثال اس کے جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح جماعت کے ساتھ شروع کرائی۔ جب تراویح جماعت کے ساتھ ایک ہی جماعت کے ساتھ مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا نعم البدع، نعم البدع، کہ خوبصورت بدعت، اچھی بدعت۔ تو یہاں پر بدعت کا لفظ جو ہے یہ اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ بدعت اصطلاحی معنی میں نہیں ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ میں بدعت کا لفظ جو آیا ہے وہ اصطلاحی معنی میں ہے، لغوی معنی میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر بدعت کا لفظ جو آیا ہے یہ لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ نعمہ کے لفظ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ کلو بدعت ضلالہ والی بدعت ہوتی تو نبی پاک یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر جو ہے وہ نعمہ کا لفظ کبھی بھی نہ بولتے۔ تو یہاں پر نعمہ کا لفظ جو بولا ہے یہ بدعت کا لفظ جو بولا ہے یہ لغوی طور پر بولا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کام کو جو ہے وہ ایجاد کیا تھا کہ علیحدہ علیحدہ متفرق طور پر جو ہے وہ تراویح پڑھنے کے بجائے تمام حضرات ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر ایک ہی قاری صاحب کے پیچھے جو ہے اکٹھے جو ہے تراویح پڑھیں، تو اس کو جو ہے نعم البدع قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اکابرین نے جو غیر خدا کے لیے علم غیب کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ لغوی طور پر کیے ہیں، کیونکہ حقیقتاً اللہ کے علاوہ کسی کا علم بھی علم غیب کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات
کہ مخلوق کے لیے علم غیب کا مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق کرنا کیوں درست نہیں ہے؟ مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق کرنا کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی 3 وجہ ہیں۔ اس کی 3 وجہ ہیں کہ علم غیب کے اندر 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ علم غیب کے اندر 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ وہ علم ذاتی ہو۔ نمبر 1 وہ علم ذاتی ہو۔ نمبر 2 وہ علم کلی محیط ہو۔ نمبر 3 وہ علم ازلی قدیم ہو۔ وہ علم ازلی قدیم ہو۔ اور یہ 3 صفات اللہ کے علم کے علاوہ کسی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ یہ 3 صفات اللہ کے علم کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ علم غیب کی تعریف ہی اللہ کے علاوہ کسی کے علم پر سچی نہیں آتی تو اس کو جو ہے وہ صاحب علم کو عالم الغیب کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کے علم کو علم غیب کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اصطلاح شریعت میں مخلوق کے لیے علم غیب کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے۔ اس عدم اطلاق کی کتنی وجوہ ہیں؟ 3 وجوہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ علم غیب یہ ذاتی علم کا نام ہے جو کہ مخلوق کو نہیں ہوتا۔ نمبر 2 یہ علم غیب جو ہے یہ کامل کلی محیط علم کا نام ہے جو ہر شے کا تفصیلی علم ہو، علم محیط ہو۔ یہ علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ علم جو ہے وہ ازلی قدیم ہو۔ ازلی قدیم علم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم الغیب ذات جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جماعت لے کر جائیں دوستوں کی مسجد میں، دوستوں کی مسجد میں جماعت لے کر جائیں تو ان کی طرف سے سب سے بڑا طعنہ جو مارا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اے نبی پاک دے علم دے دشمن نے، اے نبی پاک دے علم غیب دے دشمن نے۔ تو بھائی جب آپ یہ 4 باتیں یاد کر لیں گے، جب آپ یہ 4 باتیں یاد کر لیں گے، کبھی بھی علم غیب کے موضوع پر بات کرتے ہوئے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ مناظرہ کے اندر اصل چیز جو ہے وہ مناظر کا ان اصطلاحات کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ ان اصطلاحات کو یاد کر کے آپ لوگ جب ان سے بات کریں گے وہ آدمی بالکل نہیں چل سکے گا۔ صرف جب وہ کہتا ہے کہ یہ نبی پاک کے علم غیب کے منکر ہیں، نبی پاک، اور آگے جو ہے میں آپ کو ان حضرات کے حوالے بتاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہے وہ آپ کی نبوت کا منکر ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے کہ وہ آپ کے علم غیب کا منکر ہے۔ تو بھائی علم غیب کی نفی کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی۔ اور اصل بات جو ہے جس پر آپ جو ہے وہ مقابل کو کسی صورت بھی چلنے نہیں دیں گے وہ بات ہے غیب کی تعریف، وہ بات ہے غیب کی تعریف۔ بلکہ آپ ان 4 باتوں کو اگر اصل الاصول بنا لیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے، جگہ جگہ پر جو ہے آپ ان کے جو ہے وہ غلطیاں پکڑیں گے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ان سے بات کریں گے، شروع میں یہ باتیں جو ہے آپ ان کو سمجھا دیں، پھر بات کریں، وہ چل ہی نہیں سکے گا۔ تو اس سے آگے جی اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق 3 دور ہیں، 3 دور بنتے ہیں، کل 3 زمانے ہیں۔ نمبر 1 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس زمانے میں
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے وہ زمانہ۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا زمانہ۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا زمانہ۔ یہ کل 3 زمانے ہیں، اور ان تینوں کے بارے میں صراحت موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ پر غیب ہی رہیں، آپ کو معلوم نہیں ہو سکی۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، کلی ہے، یہ غلط ہے۔ مثلا پہلا زمانہ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا زمانہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی وہ آپ کے مناسب ہیں، نہ ہی وہ آپ کے مناسب ہیں۔ تو علم غیب کلی کی نفی ہو گئی، علم غیب کلی کی نفی ہو گئی کہ نبی جو ہوتا ہے اس کا علم غیب ہی نہیں ہوتا، کلی تو دور کی بات ہے، غیب ہی نہیں ہوتا، کلی تو دور کی بات ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات جو ہے وہ نازل فرما دی کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو شعر کا علم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح قرآن مقدس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر آپ سے پہلے والے بعض انبیاء کے واقعات بیان کر دیے ہیں اور بعض کے بیان نہیں کیے، بعض کے بیان نہیں کیے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم حاصل تھا سوائے 5 چیزوں کے، مفاتیح الغیب کے علاوہ باقی تمام چیزوں کا علم حاصل تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ علم کلی نہیں تھا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ثابت تھی۔ دوسری بات، دوسرا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا دور، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا بتایا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، کہ آپ مغرب کی جانب نہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی، آپ مغرب کی جانب نہ تھے۔ یہاں پر آپ حضرات ایک بات اور سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا، ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا، ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا، ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا۔ ہم اہل سنت والجماعت مسئلہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ ہم عقیدہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے عقائد ہیں وہ سب کے سب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ جو ہے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہمارے عقائد جو پہلے سے آ رہے ہیں، جو عقیدہ سامنے آتا ہے، جو مسئلہ سامنے آتا ہے، ہم اکابر کی کتابیں اٹھاتے ہیں، ان میں سے دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ اور جو حضرات عقیدہ بناتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ، پھر اگلی بات جو ہے عقائد اہل سنت میں آپس میں تعارض اور تناقض نہیں ہے۔ ایک عقیدہ لیں گے، اس کا دوسرے عقائد کے ساتھ تعارض اور تناقض نہیں ہوگا، اور دوسرے حضرات کے آپ عقیدے لے کر آئیں گے، وہ عقیدے بھی آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، اور ایک عقیدہ کو ماننے کی صورت میں کئی مسلمات کا انکار کرنا بھی لازم آئے گا، کئی مسلمات کا انکار کرنا بھی
لازم آئے گا۔ مثلا ان لوگوں کا یہ جو نظریہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام عالم الغیب ہوتے ہیں، علم غیب کلی حاصل ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، اب اگر ان کی بات مانی جائے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، علم غیب کلی حاصل ہوتا ہے، تو آپ کو تو پہلے معلوم تھا کہ طائف والوں نے بات نہیں ماننی، جاننے کا فائدہ؟ طائف والوں نے بات تو ماننی نہیں ہے، جاننے کا فائدہ؟ آپ کو تو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ طائف والے ظلم و تشدد کریں گے۔ کیا اپنے آپ پر ظلم و تشدد کرانا، خود کو ظلم پر پیش کرنا جو ہے یہ درست بات ہے؟ پھر اسی طرح یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، تو کیا یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد ہوا ہے طائف کے موقع پر، احد کے موقع پر، یہ آپ نے خود کرایا ہے؟ اب اگر علم غیب مانتے ہیں، مختار کل کی نفی ہوتی ہے۔ عالم الغیب مانتے ہیں، مختار کل کی نفی ہوتی ہے۔ مختار کل مانتے ہیں تو عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، آپ مغرب کی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی، جب آپ وہاں پر نہ تھے۔ تو اس سے جس طرح علم غیب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر نہ ہونے کی بھی نفی ہوتی ہے۔ اور اس طرح آگے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، کہ آپ طور کی طرف نہ تھے۔ اور اس طرح وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں سیدہ مریم کی کفالت کون کرے گا، تنازع ہو گیا۔ بالآخر جو ہے وہ قرآن اندازی کی گئی، کلمیں ڈالے گئیں۔ فرمایا کہ جب وہ کلمیں ڈال رہے تھے آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں تھے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق ارشاد فرمایا وَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، ورنہ آپ تو پہلے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب موجود نہیں تھے تو علم غیب بھی تو حاصل نہیں تھا۔ تو یہ ہو گیا دوسرے دور کے متعلق، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے زمانہ مبارک میں عالم الغیب نہیں تھے، اسی طرح اپنے زمانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، حاضر ناظر، مختار کل نہیں تھے۔ تیسرا زمانہ کہ قیامت کا وقت مقرر ہے، لیکن قیامت کب آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ پانچوں چیزیں جو ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو قیامت کا مقررہ وقت نہ بتایا جانا، اور پھر قیامت والے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن میں اللہ رب العزت کی ایسی تعریف کروں گا جو کسی نے نہ کی ہوگی، اور مجھے بھی وہ اب معلوم نہیں ہے، مجھے بھی اب معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں زمانوں میں، ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ نہ ماضی میں عالم الغیب تھے، نہ حال میں، نہ استقبال میں۔ اب نقطہ اختلاف
کہ ہمارا اور ان لوگوں کا اصل اختلاف کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جمی ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، جمی ما کانا و ما یکون کا علم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے یا نہیں۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جمی ما کانا و ما یکون کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اور اہل بدعت کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کو جمی ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمی ما کانا و ما یکون کے عالم کب بنے؟ کب بنے؟ قرآن کریم میں تو صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم ما کانا و ما یکون نہیں رکھتے تھے۔ تو اس میں ان حضرات کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہوا، قرآن کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی آپ کو علم ما کانا و ما یکون بھی عطا کر دیا گیا۔ تو اس پر آگے ہماری طرف سے سوال ہوتا ہے کہ دلیل کہ جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کانا و ما یکون عطا کر دیا گیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس اس کی کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جی، صفت علم عالم الغیب خاصہ خداوندی ہے۔ اس میں ابتداً کچھ شرائط ہیں، آپ حضرات ان شرائط کو ذہن میں رکھیں گے، پوری زندگی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی شرط یہ ہے، بریلوی حضرات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے منکر کو کافر کہتے ہیں۔ علم غیب کے منکر کو آگے کافی سارے دلائل ان کی کتابوں کے حوالے جات عنقریب آ جائیں گے، تو اس لیے انہیں اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی پیش کرنی چاہیے، کیونکہ تکفیر کا مسئلہ عام نہیں ہے۔ تکفیر کا مسئلہ بہت اہم ہے، خاص چیز ہے۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے منکر کو کافر کہتے ہیں، تو اس پر ان کو جو ہے وہ دلیل قطعی پیش کرنی چاہیے، ایسی دلیل قطعی جو قطعی ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی دلالت بھی ہو، قطعی ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی دلالت بھی ہو۔ قرآن کریم سارا کا سارا قطعی ثبوت ہے، قرآن کریم سارا کا سارا قطعی ثبوت ہے۔ باقی ان سے جو مسائل ثابت کرتے ہیں، ان میں سے ایک بعض پر جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ قطعی طور پر دلالت کرتا ہے، بعض پر جو ہے وہ قطعی طور پر دلالت نہیں کرتا۔ تو ان حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے منکر کو کافر کہنے کے لیے جو ہے وہ ایسی دلیل پیش کرنا ہوگی جو دلیل قطعی ثبوت بھی ہو، قطعی دلالت بھی ہو۔ لیکن اگر آپ جو ہے مضبوطی دکھائیں گے، گرفت اپنی مضبوط رکھیں گے، ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہوگی جو قطعی ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی دلالہ ہو۔ نمبر 2، ان دلائل سے بریلوی مناظرہ یہ بھی ثابت کرے گا کہ علم غیب، عالم الغیب کی نسبت انبیاء علیہم السلام کی طرف کی گئی ہو۔ یہ بات آپ فائدے کے طور پر ذہن میں رکھ لیں، محفوظ کر لیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں علم غیب، عالم الغیب، علام الغیوب، علام الغیب یعنی علم اور غیب، یہ دونوں چیزیں اکٹھی آئی ہیں،
قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مادہ علم اور مادہ غیب کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام آیات میں جس علم کا ذکر ہے وہ اللہ رب العزت کے علم کا ذکر ہے۔ اللہ کے علاوہ ان آیات کا مصداق کسی کو بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر یہ قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ دلیل لے کر آتا ہے تو وہاں پر یہ بات بھی ثابت کرنا ہوگی کہ وہاں پر علم غیب اور عالم الغیب کی نسبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی ہو، اللہ کی طرف نہ کی گئی ہو۔ نمبر 3، ہم اہل سنت والجماعت دیوبند یہ دکھائیں گے کہ قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے لا اعلم الغیب۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہلوائی ہے لا اعلم الغیب، میں علم غیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اور اسی طرح لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کے غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قل لا یعلم، یہ باتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوائی ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ غیب، علم غیب صرف اللہ کا ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ تو اہل سنت کا نظریہ تو یہی ہے۔ جو اس نظریے کو نہیں مانتے، غیر اللہ کے لیے بھی علم غیب کو ثابت کرتے ہیں، تو ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ جس طرح ہم نے اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات ثابت کی ہے، کہلوائی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں لا اعلم الغیب قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اسی طرح آپ بھی ایک آیت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیں، سنوا دیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو ان محمدن یعلم الغیب، کہ عالم الغیب، عالم الغیب، میں علم غیب رکھتا ہوں، غیب کو جانتا ہوں۔ اور اللہ جو ہے جس طرح اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتے ہیں، میں محمد بھی ان چیزوں کو جانتا ہوں۔ جس طرح ہم نے نفی دکھائی ہے، آپ اس بات دکھا دیں۔ تو جب تک وہ آپ کا مطالبہ پورا نہیں کرتا، آپ اس کو ہلنے ہی نہ دیں۔ اگر آپ نرمی کرتے ہیں پھر اگلی شرط کی طرف آ جائیں، اگر نرمی کرتے ہیں تو اگلی شرط کی طرف آ جائیں۔ اگر سختی کرنی ہے، گرفت کو مضبوط رکھنا ہے، تو ان کو کہیں کہ ہم نے تو آپ کو آیت سنا دی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نہیں فرما رہے ہیں کہ لا اعلم الغیب اور لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ بھی ایک آیت پیش کریں نا، آپ جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، کم از کم ایک آیت تو پیش کریں۔ جی نمبر 4، سنی مناظر یہ بات ثابت کرے گا کہ ہر ذرہ کا تفصیلی علم محیط ہر وقت صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اور اس کے علم سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ کی ذات سے کسی قسم کی کوئی شے، نہ چھوٹی نہ بڑی، اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب یہ بات تو اہل سنت عالم نے، مناظر نے ثابت کرنی ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھیں گے ہمارا نظریہ تو ثابت ہو جائے گا۔ ہم اپنے مقابل سے کہیں گے بھائی آپ بھی ثابت کریں اپنا عقیدہ کہ ہر ذرہ، ہر حادثہ، ہر واقعہ، ہر وقت کا علم محیط تفصیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے آیت پڑھی ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آپ بھی پڑھیں لا یعزب عن محمد مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آپ بھی پڑھیں، پتہ چل جائے گا۔
تو یہاں پر آپ مضبوطی دکھائیں گے تو کوئی مائی کا لال آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جی نمبر 5، بریلوی مناظر جو ہے علم غیب کے منکر کو کافر لکھ کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آدمی علم غیب کا منکر ہو اس کے لیے کافر لکھ کر دے گا، بلکہ وہ اس کو بھی کافر لکھ کر دے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے۔ یہ شرط آپ مکمل پڑھیں گے کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا منکر ہے اس کو بھی کافر لکھ کر دے گا، اور جو آدمی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا علم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز نہیں جانتے تھے، ایسے آدمی کو بھی کافر لکھ کر دے گا، جیسا کہ ان کی معتبر کتاب تحفظ عقائد اہل سنت میں یہ بات موجود ہے۔ شرط نمبر 6، بریلوی مناظر وہ دلائل پیش کرے گا جو ان کے مسلک کے مطابق ہوں۔ وہ دلائل پیش کرے گا جو ان کے مسلک کے مطابق ہو۔ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم علم غیب مکمل ہونا نزول قرآن کے مکمل ہونے پر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم علم غیب کا مکمل ہونا نزول قرآن کے مکمل ہونے پر تسلیم کرتے ہیں، یعنی جب قرآن پاک مکمل ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر علم غیب عطا کر دیا گیا، لہٰذا تکمیل قرآن سے پہلے والی آیات بریلوی مناظر کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بعد والی آیت ہوگی تو پڑھیں گے نا۔ تکمیل قرآن سے پہلے والی آیات ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ تورات کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے نا کہ تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر بھی موجود ہے۔ تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر بھی موجود ہے کہ فلاں مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہ فوت ہو گئے۔ تورات کن پر نازل ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو ان کی وفات کی خبر کن موسیٰ پر نازل ہوئی تھی جو تورات کے اندر آ گئی ہے؟ تو جب ان لوگوں نے اپنے مسلک کے مطابق ہی دلیل پیش کرنی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہوا تو اس کی تکمیل کے ساتھ ہی آپ کو علم غیب کلی عطا کر دیا گیا۔ یہ کس آیت میں موجود ہے؟ تو اب نزول قرآن کے مکمل ہونے والی دلیل قطعی یا اس کے بعد والی کوئی خبر متواتر پیش کرے، یا ایسا اجماع جو قطعیت کا فائدہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع کا ما کان و ما یکون کا علم تھا، ورنہ ان کے اپنے عقیدے اور نظریے کے خلاف جو دلیل وہ پیش کریں گے وہ قابل سماع نہیں ہوں گے، ان کو نہیں سنا جائے گا۔ دلیل نمبر 7، یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جتنے عقائد ہیں وہ سب کے سب مسلمہ بین الطرفین کتب عقائد میں موجود ہیں۔ ہمارے جتنے عقائد ہیں وہ سب کے سب طرفین کی مسلمہ کتب عقائد میں موجود ہیں۔ تو اگر یہ اپنے عقیدہ عالم الغیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے کتب عقائد کو سامنے لانا چاہتا ہے، ان سے اپنا عقیدہ پڑھ کر دکھانا چاہتا ہے، تو ہم تیار ہیں مسلمہ کتب کو لائے اور ان میں سے پڑھ کر دکھائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہوتے ہیں۔ جی اب آگے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ مانے اس کا حکم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ ماننے والے کا حکم کیا ہے؟ اس پر یہ انتہائی اہم حوالہ جات ہیں، ان کو محفوظ کر لیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ پہلے نمبر پر خود جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کا حوالہ ہے، فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر کو کافر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر کو کافر فرمایا ہے۔ فہارس فتاوی رضویہ، تو یہ کون سی آیت میں ہے؟ کون سی آیت میں فرمایا ہے؟ یہ نہ پوچھے جی۔ نمبر 2، عالم علم غیب کا منکر نبوت کا منکر ہے۔ مقالات شیر اہل سنت، مقالات شیر اہل سنت، شیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ علم غیب کا منکر نبوت کا منکر ہے۔ علم غیب کا منکر نبوت کا منکر ہے۔ نمبر 3، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر پکے منافق ہیں۔ ارشد القادری، کلمہ حق ان کا رسالہ نکلتا تھا، اس کے اندر انہوں نے ارشد القادری کے مضامین شائع کیے۔ تو ارشد القادری صاحب ان کے جو ہے وہ مشہور و معروف مصنف ہیں، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ مصنف بھی ہیں اور ساتھ مناظر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر پکے منافق ہیں جی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی کی صحیح حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو ان سے انکار کرنا، طویلات فاسدہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ ایمان سے خارج ہونا ہے۔ نمبر 5، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علم غیب کی نفی کرتا ہے، وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد ہونے کا بھی قائل نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرتا ہے، وہ آپ کے محمد ہونے کا بھی قائل نہیں ہے۔ نمبر 6، اگر کسی بھی نبی علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ فلاں چیز کا علم نہیں، تو ایسا فاسد اور باطل عقیدہ اس امر کو مستلزم ہوگا کہ اس نبی کا عقیدہ توحید ناقص ہے، چاہے جائے کہ افضل الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے متعلق یہ کفریہ عقیدہ ہو کہ عالم ما کان و ما یکون کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ تحفظ عقائد اہل سنت۔ نمبر 7، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب شریف کا انکار قرآن پاک کے خلاف اور کفر ہے۔ نمبر 8، جو شخص علم غیب عطائی کا بالکل منکر ہے، وہ قرآن پاک کی ان آیات کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے، لہذا وہ شخص کافر ہے۔ بریلوی دعویٰ جات، بریلوی دعویٰ جات، ان حضرات کے مختلف دعوے ہیں علم غیب کے بارے میں۔ نمبر 1، مولوی فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علم غیب کلی کا دعویٰ یوں تحریر فرمایا ہے: بے شک حضرت عزت جل مجدہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین آخرین کا علم عطا فرمایا، شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب ما کانا و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ تھا۔ علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والسلام ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ صغیر و کبیر، رطب و یابس، جو پتہ گرتا ہے زمین کے اندھیروں میں، جو دانہ کہیں پڑا ہو، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا۔ للہ الحمد کثیرہ، بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا یہ ہرگز ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں ہے، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہنوز احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و کنار سمندر لہرا رہے ہیں، جن کی حقیقت کو وہ خود جانے یا ان کا عطا کرنے والا ان کا مالک مولا جل وعلا جانے۔ معلوم ہوا کہ علم غیب کلی کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی علم غیب کلی کا دعویٰ کرے تو
پھر اسے چاہیے کہ یہ سب کچھ دلیل قطعیہ سے ثابت کرے، جن چیزوں کو جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے کہ ان چیزوں کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، ان چیزوں کو دلیل قطعیہ سے ثابت بھی کرے۔ نمبر 2، مولوی عبدالرشید سمندری والے وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی علم غیب عطا فرمایا۔ فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب عطا فرمایا۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ دعویٰ جو بھی ہو، مقصود ان لوگوں کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کانا و ما یکونو کا علم تھا، اسی کو یہ علم غیب کلی کہتے ہیں۔ اگر تفصیلی طور پر اسے دیکھیں تو وہ فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی تحریر بن جاتی ہے جو شروع میں گزر چکی ہے کہ شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ تھا، اجمالی نہیں بلکہ تفصیلی علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تنقیحات، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں، آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ تنقیح نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے۔ تنقیح نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے۔ یہ تنقیحات عموماً ان لوگوں کے اپنے اقوال پر ہی مشتمل ہیں، ان کی معتبر کتابوں سے لی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے، کیونکہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں علم جب کہ مطلق ہو، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے۔ فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ علم جب کہ مطلق ہو، خصوصاً جب کہ لفظ علم کی لفظ غیب کی طرف اضافت ہو، تو اس وقت اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، اور معلوم ہوا کہ علم غیب کا لفظ اس ذات کے لیے بولیں گے جس کا علم ذاتی ہو، اور علم ذاتی اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ علم ذاتی اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور بریلوی مسلک کے علامہ غلام رسول صاحب لکھتے ہیں کہ علم غیب جب مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان حضرات کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں ہوتا۔ جو علم عطائی ہو وہ غیب نہیں ہوتا، غیب تو صرف ذاتی کو کہتے ہیں، علم ذاتی کو کہتے ہیں۔ تو تنقیح نمبر 1 کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تنقیح نمبر 2، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا یہ خود قرآن کریم کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ تنقیح نمبر 2، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا یہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔ جناب مولوی غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے علم غیب کا اطلاق کرنا اس لیے جائز نہیں کیونکہ اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ علم کا تعلق ابتداءً ہے۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ابتداءً علم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر لکھتے ہیں مطلقاً یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، یہ 2 وجہ سے درست نہیں ہے۔ اول اس لیے کہ یہ قول ظاہر قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے غیر سے مطلقاً علم غیب کی نفی کی ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔
اور دوسرا اس وجہ سے کہ مطلقاً علم کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد علم بالذات ہوتا ہے، اور علم بالذات اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تنقید نمبر 1 کیا تھی؟ تنقید نمبر 1 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے۔ تنقید نمبر 2 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔ تنقید نمبر 3 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا جو ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، اور یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علم غیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دینا ہے، کیونکہ جب بچیوں نے شعر پڑھا تھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے پاس ایسے نبی ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کو پسند کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کو ناپسند کیا تھا، اور ان بچیوں کو اس کے پڑھنے سے منع فرما دیا تھا۔ تو جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں، اور اس کو جو ہے صرف اور صرف اہل سنت کے ساتھ ضد و عناد کی وجہ سے اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ منسوب کرنا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس روکنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو یہ شعر پڑھنے سے منع کیوں کیا؟ اس کی وجہ خود بریلوی حضرات کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے ہیں کہ شارحین حدیث نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو منع فرمانا اس لیے ہے کہ اس میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ جاء الحق۔ اور اس طرح مشکوٰۃ شریف جلد 2 کے اندر کتاب النکاح باب النکاح کی یہ حدیث ہے، جس کی شرح میں نقطہ برابر قلمی اور زبانی غلطی سے محفوظ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ یہ ان حضرات کا نظریہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقطہ برابر غلطی سے جو ہے وہ محفوظ تھے، اللہ نے ان سے ناممکن بنا دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے وجہ یہ لکھی ہے، معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی نسبت اپنی طرف کرنا ناپسند ہے، اور علم غیب کی نسبت اپنی طرف نہ کرنا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف علم غیب کی نسبت کرنا پسند نہیں تھا، نہ کرنا پسند تھا۔ تو لہذا اب جو لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب کرنا جو ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی طرح ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچاتا ہے، خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے دنیا آخرت میں لعنت ہے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا یہ اہل سنت کو زیب ہے؟ خود کو اہل سنت بھی کہلائیں، عاشق رسول بھی کہلائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزوں کو آپ کی طرف منسوب کریں، اور آپ کے ناپسندیدہ کام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ جی، اور اسی طرح ان کے
راولپنڈی کے مناظر ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والا آدمی کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والا آدمی کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا آپ کو ایذا دینے کی طرح ہے، اور آپ کو ایذا دینے والا کافر ہے، تو نتیجہ خود نکال لیں کیا بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ناپسند کرنے والا کافر ہے۔ یہ بھی غازی ممتاز حسین قادری نامی اس کی کتاب ہے حنیف قریشی صاحب کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تنقید نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگوں نے علم غیب کلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیم کیا ہے۔ بریلوی حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی کو تسلیم کیا ہے، حالانکہ علم غیب کلی تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور کسی صفت خاصہ کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ فتاوی مظہریہ یہ خود بریلوی حضرات کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ اصل میں ایک آدمی نے مفتی مظہر صاحب دہلوی سے سوال کیا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تسلیم کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے علم غیب کلی سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیم کیا ہے، حالانکہ علم غیب کلی تو خدا کا خاصہ ہے، اور کسی صفت خاصہ کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ اس فتویٰ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت خاصہ کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، اور کئی بریلوی اکابر نے علم کلی کو خدا تعالیٰ کا خاصہ ٹھہرایا ہے۔ مثلا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے ہیں کہ کلی اختیارات اور مکمل علم غیب پر خدائی دار و مدار ہے، اور مولانا عبدالحکیم شرف قادری لکھتے ہیں جو علم اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا وہ ہر ایک کے احوال کا تفصیلی علم ہے، اور تفصیلی علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ علم غیب کلی کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی فرماتے ہیں کہ رسول کرام علیہم السلام سب غیوب پر مطلع نہیں ہوتے تاکہ خصوصیات الہی برقرار رہے۔ معلوم ہوا کہ تمام غیوبات پر مطلع ہونا یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے، اور خصوصیت ہوتی وہی ہے جو صرف مخصوص میں پائی جائے، دوسرے میں نہ پائی جائے۔ اور ارشد القادری صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں تک مطلقاً ذاتی علم اور علم غیب کلی کا سوال ہے تو وہ ہمارے نزدیک بھی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ اس طرح پیر محمد چشتی چترالوی لکھتے ہیں کہ ان الغیب المختص بہ، غیب جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ علم غیب کلی ہے، وہ اس کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا، یعنی کل غیب خاصہ خداوندی ہے۔ اور تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ علم غیب کلی تو بقول تمہارے اکابرین کے بھی خاصہ خداوندی ہے۔ تو اب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا تو اپنے اکابر کے فتاوی کی روح سے کیا ٹھہرے، فیصلہ خود فرما لیجئے۔ تنقید نمبر 5، جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر فلسفیوں کا عقیدہ عقول عشرہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں، یعنی فلسفی حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ ذرات عالم میں سے کوئی ایک ذرہ بھی عقول عشرہ سے مخفی نہیں ہوتا۔ پھر احمد رضا خان صاحب اس پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ حالانکہ ذرات عالم میں سے کسی ذرہ کا مخفی نہ ہونا یہ تو خاص صفت عالم الغیب و شہادہ ہے، یہ تو خود صرف اور صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ ذرات عالم میں سے کوئی ذرہ بھی اس سے مخفی نہ ہو۔ یہ جب اللہ رب العزت کی صفت ہے تو اس کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا جو ہے یہ تو شرک در شرک ہے۔ پھر آگے آیت کریمہ آپ حضرات پڑھ لیں، لکھا ہے کہ قال تعالی، فتاوی رضویہ میں یہ آیت غلط ہی لکھی ہوئی ہے جیسے آپ حضرات پڑھ رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں یہ آیت غلط ہی لکھی ہوئی ہے، اصل آیت ہے وما یعزب عن ربک، بلکہ ادھر غلط لکھی ہوئی ہے، اصل آیت ہے وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی السماوات وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی السماء فی الارض ولا فی السماء۔ قال تعالی وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، سورۃ یونس کی آیت ہے۔ تو عامر رضا خان صاحب جو ہیں اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ جو ذرات عالم میں سے کوئی ذرہ بھی عقول عشرہ سے مخفی نہیں ہوتا، یہ فلسفیوں کا نظریہ ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ تو صفت عالم الغیب و شہادہ ہے کہ اللہ کی ذات سے، تیرے رب سے ذرہ برابر بھی زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، تو اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 144 ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فاضل بریلوی نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانی ہے اور ادھر اسی کو کفر کہہ رہے ہیں۔ شروع میں آپ حضرات ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ عامر رضا خان صاحب نے خود لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، عالم الغیب ہیں، اور اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، تو فاضل بریلوی اپنے پھندے میں خود ہی پھنس گئے ہیں۔ تنقید نمبر 6، بریلویوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ جو ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، تو یہ نظریہ جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ یہ نظریہ کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ نظریہ ان لوگوں نے اپنے بڑے بھائیوں سے لیا ہے۔ شیخ الحدیث امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرکزہ نے اکابرین اہل سنت کے دفاع میں ایک کتاب لکھی تھی، عبارات اکابر۔ تو یہاں ہمارے سرگودا کے تھے مولانا اشرف علی سیالوی صاحب، انتہائی غالی قسم کے بریلوی تھے، ان کے بیٹے غلام نصیر الدین نے حضرت شیخ الحدیث کی کتاب عبارات اکابر کا جواب لکھا ہے، عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ کے نام سے۔ اس کے اندر غلام نصیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، استمداد وغیرہ یہ تمام عقائد شیعہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ تمام عقائد شیعہ کے اندر موجود ہیں۔ اس نے تو یہی بات لکھی ہے، اور حضرت شیخ المشیخ محبوب سبحانی، ذل رحمانی، شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ غوث اعظم، ان کے بارے میں جناب احمد رضا خان بریلی صاحب نے لکھا ہے، سورج طلوع ہونے کے لیے اور غروب ہونے کے لیے پہلے ان سے اجازت لیتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ غوث اعظم، بعد میں ہو سکتا ہے اس پر سبق مستقل ہوگا۔ تو بھائی غوث اعظم جو ہے یہ تصوف کی اصطلاح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شرکیہ معنی نہیں پایا جاتا، یہ تصوف کی اصطلاح ہے
یہ ہمارے اکابر نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، یہ تصوف کی اصطلاح ہے، بلکہ تصوف میں ایک بلند مقام کا نام ہے غوث اعظم، اس میں کسی قسم کا کوئی شرکیہ معنی نہیں پایا جاتا۔ تو لہذا تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے ائمہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہیں، بلکہ خود شیخ کی اپنے الفاظ جو ہیں وَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُمْ أَنَّ الْإِمَامَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ مِنَ الدُّنْيَا وَالدِّينِ۔ شیخ کہتے ہیں کہ ان کا قول اپنے ائمہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ائمہ ما کان و ما یکون، یعنی ماضی حال مستقبل تینوں زمانوں میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے، ہر شے کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ ریت کے ذرات کو بھی جانتے ہیں، بارش کے قطروں کو بھی جانتے ہیں، اور درختوں کے پتوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا اپنے ائمہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے۔ اور اسی طرح مولانا کرم الدین دبیر صاحب، انہوں نے اپنی کتاب آفتاب ہدایت میں لکھا ہے، آفتاب ہدایت جو ہے اس کا مکمل نام ہے آفتاب ہدایت در مذمت رفض و بدعت، در رد رفض و بدعت، رفض اور بدعت دونوں کے خلاف انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی آفتاب ہدایت۔ آفتاب ہدایت کے اندر لکھتے ہیں کہ اصول کافی میں ایک باب قائم کیا گیا ان الفاظ کے ساتھ، باب ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفی علیہ شیء، کہ یہ باب جو ہے اس بارے میں ہے کہ ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے۔ پھر آگے نقل کرتے ہیں کہ سامعوا ابا عبداللہ علیہ السلام یقول انی لأعلم ما فی السماوات وما فی الارض واعلم ما فی النار واعلم ما کان وما یکون، کہ ابو عبداللہ کہتے تھے کہ میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہوں، جہنم میں جو کچھ ہو اس کو بھی جانتا ہوں، اور اس طرح جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، ما کان و ما یکون کا علم بھی میں رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں علم غیب کی نفی وارد ہوئی ہے اس سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ حضرات بذات عالم الغیب نہیں ہیں، بلکہ من جانب اللہ ان کو علم غیب عطا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے یہ نظریہ جو ہے ان حضرات سے لیا ہے۔ اللہ رب العزت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔